عریضہ پیش کیا، بارگاہ محبوب الہی میں عریضہ پیش کیا، بارگاہ غریب نواز میں عریضہ پیش کیا، بارگاہ تاریخ السلطنت میں عریضہ پیش کیا، بارگاہ مفتی اعظم ہند میں عریضہ پیش کیا، بارگاہ حافظ ملت میں عریضہ پیش کیا، بارگاہ اعلیٰ حضرت میں عریضہ پیش کیا۔ نبی آتے تو عبداللہ کا وصال ہوتا، نبی شکم آمنہ میں ہے، عبداللہ کا وصال کیوں؟ نبی شکم آمنہ میں ہے تو عبداللہ کا وصال کیوں؟ تو عالم تصور میں بارگاہوں سے جواب ملتا ہے، عتیق احمد عبداللہ کا وصال ایک راز ہے۔ میں نے پوچھا وہ راز کیسا؟ آواز آتی ہے عتیق احمد ممکن ہے اگر عبداللہ زندہ رہتے تو آپ کی نسل سے، آمنہ کے بطن سے کوئی دوسرا بیٹا پیدا ہوتا، وہ بیٹا میرے محبوب کو اپنے جیسا کہتا، اپنے مثل کہتا، اپنے مثال کہتا، اپنا بڑا بھائی کہتا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے عبداللہ کو اٹھا لیا تاکہ روئے زمین پر کوئی میرے محبوب کو اپنا بڑا بھائی نہ کہہ سکے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کی والدہ سیدہ آمنہ کا وصال کی ہو جاتا ہے۔ دوستو غور کرو، غور کرو، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو سیدہ آمنہ کا وصال کیوں ہوتا ہے؟ بارگاہوں کا رخ کیا، حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، محبوب الہی کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، غریب نواز کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، تو بارگاہوں سے آواز آتی ہے عتیق احمد سیدہ آمنہ کا بھی وصال ایک راز ہے۔ میں نے پوچھا وہ راز کیسا؟ آواز آتی ہے ممکن ہے اگر سیدہ آمنہ زندہ رہتی اور یہ ظالم سماج سیدہ آمنہ کو نکاح ثانی پر مجبور کرتا اور سیدہ آمنہ ان کے دباؤ میں آ کر کے نکاح ثانی کر لیتی تو آپ کے شکم سے کوئی دوسرا بیٹا پیدا ہوتا، وہ بیٹا مدینہ میں میرے محبوب کو اپنا سوتیلا بڑا بھائی کہتا، اپنے جیسا کہتا، اپنے مثل کہتا، اپنے مثال کہتا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے عبداللہ کو اٹھایا تاکہ روئے زمین پر کوئی میرے محبوب کو اپنا بڑا بھائی نہ کہہ سکے، اور سیدہ آمنہ کو اٹھایا تاکہ روئے زمین پر کوئی میرے محبوب کو اپنا سوتیلا بڑا بھائی نہ کہہ سکے۔ سب سے پہلے دل کا رشتہ مانے لگتا ہے، اور آپ نے نہیں دیکھا ہمیں وہ غیروں پہ بھی کرم کرتے ہیں، غیروں پہ بھی کرم کرتے ہیں۔ جب غیروں پہ آپ کا کرم ہوتا ہے تو تم پہ نہیں ہوگا، ارے تم پر بھی ہوگا، ارے تم تو ان کے نانا کے امتی ہو، ان کے نانا کے امتی ہو۔ جب غیروں پہ کرم کرتے ہیں تم پہ نہ کریں گے، بالکل کریں گے، اس لیے کریں گے کہ ہم اور آپ ان کے نانا کے امتی ہیں۔ بالکل کریں گے، ہم اور آپ کو چاہیے۔ قریب وہ وقت آ گیا ہے جس خرقے کی آپ نے آج زیارت کی ہے وہی خرقہ مبارک کل پھر حضور صاحب سجادہ زیبتت کر کے صحن آستانے پر آئیں گے۔ تمام مریدین، تمام معتقدین، تمام متوسلین، تمام حاضرین، تمام زائرین کے لیے دعائیں کی جائیں گی۔ تو گویا اللہ نے آپ کو اگر طاقت دیا ہے، آپ نے کو اگر طاقت ملی ہے، اگر آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ سکتے ہیں، اگر نہیں دیکھ سکتے ہیں تو بھیڑ بہت ہے، آپ جس جگہ آپ رہیں اسی جگہ سے مخدوم کی بارگاہ میں اپنے احوال کو بیان کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں رد نہیں ہوگی بلکہ آپ کی دعائیں مقبول بارگاہ ہوگی۔
مقبول ہے؟ یہاں کیسے آئے ہو؟ امام صاحب نے بلایا تھا؟ بولو کس نے بلایا ہے؟ یہاں مخدوم سمنا نے بلایا. کوئی بھی اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک میرے مخدوم کا بلاوا نہ ہو. اور یہاں اگر آیا ہے تو کسی دنیا دار نے نہیں بلایا بلکہ مخدوم سمنا نے بلایا ہے تب وہ آیا ہے. اور آپ کو بھی یہ گٹھیا لینا چاہیے. آپ کو بھی پوری طریقے سے مکمل اعتماد اور بھروسہ کر لینا چاہیے کہ یہاں جو آپ آئے ہو یہ آپ کے پریوار کی دین نہیں ہے, یہ کسی مولانا کی دین نہیں ہے, یہ کسی دنیا دار کی دین نہیں ہے. یہاں جو آیا ہے اسے کسی ملا نے نہیں بنایا ہے بلکہ مخدوم سمنا نے بلایا ہے. اور اگر مخدوم سمنا نے بلایا ہے تو اپنے کرم سے آپ سبوں کو مالا مال بھی فرمائیں گے. انہیں تم لاکھ سمجھاؤ گے ہرگز نہ مانیں گے. انہیں چاہے جتنا کہو, اس لیے کہ ہمت مرد مدد خدا. سوچ کو بدلو ستارے بدل جائیں گے, نظر کو بدلو نظارے بدل جائیں گے. نظر کو بدلو نظارے بدل جائیں گے. کشتیوں کو ساحل سے لگانے کی ضرورت نہیں ہے, کیول دشائیں بدلو کنارے بدل جائیں گے. آپ اپنے سوچ کو نہیں بدلے اور مجھے یقین ہے مجھے جو طاقت مل رہی ہے کسی کے مائی کے لال میں اتنا کم نہیں ہے کہ جس طرح یہ فقیر بول رہا ہے اس طرح وہ بولے. قسم خدا کی یہ فقیر کے اندر کوئی قابلیت نہیں ہے. جو کچھ ہے وہ سب درے مخدوم کا صدقہ ہے, سب درے مخدوم کا صدقہ ہے. اس لیے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھا رکھتا نہ تھا, تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. اور جب آپ کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں تو گویا میری آبرو سلطان کے حوالے. آپ کے نام سے پہچانا جاتا ہوں, جانا جاتا ہوں. یہ سلطان دیکھ رہے اور اللہ نے انہیں وہ اختیار وہ پاور و طاقت دیا ہے کہ جب چاہے جو چاہے جسے چاہے جو عطا کر دے, جسے چاہے جو عطا کر دے. یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. الذین آمنوا وکانوا یتقون, جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے, یعنی تمام فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ کثرت سے نوافل ادا کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے. تو رب فرماتا ہے کہ جب وہ چلتا ہے تو میں اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں, جب وہ پکڑتا ہے تو میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں, جب وہ بولتا ہے تو میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں, جب وہ دیکھتا ہے تو میں اس کا آنکھ ہو جاتا ہوں. مطلب یہ کہ اگر کوئی بندہ تمام فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ کثرت سے نوافل ادا کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے, اگر کوئی بندہ تمام فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ کثرت سے نوافل ادا کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے, تو بظاہر چلنا اس کا ہوتا ہے, طاقت خدا کی ہوتی ہے, بولنا اس کا ہوتا ہے, طاقت خدا کی ہوتی ہے, پکڑنا اس کا ہوتا ہے, طاقت خدا کی ہوتی ہے. تو تم تو ایسے بڑی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جن کی پیدائش سے پہلے آپ کی ولایت کا درجہ صرف سمنانی بھی نہیں, ساری دنیا میں جن کی ولایت کا درجہ بنا ہے اس شخصیت کا نام سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی ہے, جس کی بارگاہ میں آپ حاضر ہو. اور میں آپ کو بتاتا چلوں, وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا, المختصر سنتے چلے. آپ کی والد محترم کا نام سلطان ابراہیم کیا ہے؟ بولو, ہمیں مبارک نام ہے, لے لو گے آپ کے نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا. بولو, ارے منہ کو کھولو, زور سے بولو. سلطان ابراہیم آپ کے دادا حضور سید اماد الدین نور بخشی, آپ نے بھی سنا میں نے بھی سنایا. مخدوم پاک کا اس سلسلے حضب و نصب
جس کے تعلق سے کوئی اور نہیں. مدینے والے آقا فرماتے ہیں الحسین من دیوانہ من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. میرا سلسلہ حسب و نسب حسن حسین سے چلے گا اور حسن حسین میری بیٹی کے بیٹے ہیں، گویا میرے بیٹے ہیں، اور میرا سلسلہ حسب و نسب حسن حسین سے چلے گا. تو حسن حسین کے بابا مولا علی ہے، مولا علی کے بیٹے امام حسن و حسین ہے، امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین، امام زین العابدین کے بیٹے امام محمد باقر، امام محمد باقر کے بیٹے امام جعفر صادق، امام جعفر صادق کے بیٹے سید اسماعیل عرج، سید اسماعیل عرج کے بیٹے سید ابو الحسن محمد، سید اسماعیل عرج، سید اسماعیل عرج کے بیٹے سید ابو الحسن محمد، سید ابو الحسن محمد کے بیٹے سید اسماعیل ثانی، سید اسماعیل ثانی کے بیٹے سید موسیٰ علی، سید موسیٰ علی کے بیٹے سید ابو حمزہ، سید ابو حمزہ کے بیٹے سید ابو عبداللہ حسین صاحب، سید ابو عبداللہ حسین صاحب کے بیٹے سید جمال الدین کے بیٹے سید اقبال الدین کے بیٹے سید محمد مہدی، سید محمد مہدی کے بیٹے سید محمود نور بخشی، سید محمود نور بخشی کے بیٹے سید تاج الدین کے بیٹے سید ظہیر الدین کے بیٹے سید نظام الدین کے بیٹے سید نظام الدین علی شیر، سید نظام الدین علی شیر کے بیٹے سید عماد الدین نور بخشی اور عماد الدین نور بخشی کے بیٹے سلطان ابراہیم نور بخشی ہے، سلطان ابراہیم نور بخشی کے بیٹے سلطان سید اشرف جہاں سمنانی ہے. جس کی بارگاہ میں آپ حاضر ہو یہ میرے مخدوم کا در و در ہے. سنو، ابراہیم نامی ایک بزرگ اور آپ کے والد محترم کا نام سلطان ابراہیم نامی ایک بزرگ پورے سمنان میں مخدوم سمنا کی پیدائش سے پہلے پورے سمنان میں آپ صدا لگا رہے، لوگوں کو آگاہ کر رہے، لوگوں کو بتا رہے، لوگوں کو ہوشیار کر رہے، آگاہ کر رہے، صدا لگا رہے. کیا لگا رہے؟ لوگوں کو سے فرما رہے ہیں لوگوں ہوشیار ساودھان، ہوشیار ساودھان، مخدوم سمنا آنے والے ہیں. مچل کے بولو، یہی اتنا دم ہے، یہ اشرفیوں میں یہی قوت ہے، یہی طاقت ہے. مچل کے بولو، یہ قبول کر لیں گے تو دنیا آخرت بھی سمجھ جائے گی. سلطان ابراہیم آپ کے والد محترم فرماتے ہیں اس سمنان ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اپنے عشق و عقیدت کی نگاہوں سے منبر نور پر حضور صاحب سجادہ آستانہ عالیہ شرفیہ حسنیہ سرکار قلم سربراہ اعلیٰ جامع اشرف کچھ مقدسہ عائد ملت شمع غم اشرفیہ زینت مجلس اہل سنت شیخ طریقت حضرت علامہ الحاج سید محمد محمود اشرفی گیلانی مقدس نورانی خاندان اشرفیہ کے چھوٹے میں غلامان اشرف کے درمیان خانقاہ اشرفیہ سے جامع اشرف اور خانقاہ کے احترام کے اندر منبر نور پر تبرکات مقدسہ لے کر آگے لے گزرے ہیں. ان قریب ہمیں اور آپ کو ان تمام تبرکات کے مقدسہ کی زیارت سے مشرف فرمائیں گے اور یہ تبرکات اس خانقاہ کو کہاں سے کیسے کب اور کیوں کس حالت میں حاصل ہوئے اس کی تفصیل سلف کی صورت میں حضور صاحب سجادہ فضل الدین حضرت سید محمد معین الدین اشرف المعروف معین میاں صاحب قبلہ اشرفی گیلانی مقدس نورانی پیش فرمائیں گے. موبائل
کا استعمال نہ کریں. اظہار چینل اور اہل سنت ریسرچ سینٹر کے ویب سائٹ پر یہ پروگرام براہ راست لائیو ہو رہا ہے. آپ براہ راست اسے دیکھ سکتے ہیں. لائیو پروگرام خانقاہ شرعیہ حسنیہ سرکار جناح سے اور سے مقبول بچہ کے موقع پر اظہار چینل کے ذریعے اور اہل سنت ریسرچ سینٹر ممبئی کے ذریعے یہ سارے پروگرام اس خانقاہ کے رضاکار حامد بھائی اور ان کے تمام سہیوگی احباب ہیں. یہ سارے لوگ آپ کی خدمت میں لگے ہیں. پورے دیش اور دنیا میں اظہار چینل اور اہل سنت ریسرچ سینٹر ممبئی کے مارفت اس پروگرام کو اور خانقاہ کے سبھی پروگرام کو لائیو ملاحظہ فرمائیں. اب سند حضرت سید معین میاں صاحب قبلہ شرعی گیلانی پیش فرمائیں گے. حضور صاحب سے زیادہ ہمیں اور آپ کو مبارک فرمائیں گے. جس کا بڑے زندگی میں حاضر ہیں. یہ سلوک کی تعلیم کے لیے درسگاہ ہے. ایسی درسگاہ کو مدرسہ نبی تعلیم کا کہتے ہیں. قدرت کا وسیلہ جس نے انسانیت کی برتری کا سایہ مجھے سے نہیں ملائکہ سے اعتراف کرا دیا. وہ صرف عقل نہیں بلکہ عشق بھی عقل میں کائنات حقیقت کا بخشی. عشق میں ہمیں صفائی ملائکہ کا ایمان حاصل کیا. مدرسہ عقل میں روشنی پیدا کرتا ہے اور خانقاہ عشق کی تربیت فرماتا ہے. یہ ایک چیز نہیں مگر نتیجہ دکھتا ہے کہ عشق اور عقل دونوں عین سے شروع ہوتے ہیں اور عین کا معنی عربی زبان میں آنکھ کے ہے. تو جس کی دونوں آنکھیں سلامت ہے اور عقل کا عشق ساتھ لے کر چلا ہے وہ اختیارہ ہے بے غیر ہے اور اس کا ہر قدم ایک بال کر دیتا ہے. جس کے پاس صرف عقل ہے عشق نہیں. عشق ہے عقل نہیں. ایک آنکھ والا ہے. عقل محض اس کو موحد بنا سکتا ہے اور عشق محض فریب کی ٹکی بن سکتا ہے. مبارک ہیں وہ لوگ جو مدرسہ سے گزرتے ہیں اور راہ میں ٹکتے ہیں. اسی طرح عشق کا مظاہرہ ابھی ہمارے سامنے ہوگا. ہماری آنکھیں ہوں گی اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے محبوب کا جزء بدن ہوگا جس کو ہم مراد کہتے ہیں اور جس کے پاک پیارے نظارے کے لیے تڑپتے ہوئے دل اور مچلتے ہوئے سینے لے کر یکساں بے قرار ہے. دنیا عشق کا قانون تو ہے کہ پھر جملہ نسبت وطو کافی قوت بڑا کل ہی کے کافی کل شبت پسند. اگر بلبل اس پر ناز کر سکتا ہے کہ کافی کل ہے اور اسی کو اپنی سند محبت جانتا ہے تو نبی مبارک یعنی ہمارا امتی ہونا اس سے زیادہ ہوا. اور آواز اخباروں میں قدرتی نظام سے ماتحت نہیں ہوئی تو وہ ہوا آواز پا کر واپس نہیں کرتی اور نظر فضا کر دیتی ہے. وہ اپنا دستور اس کرنے کے بارے میں نہ برس سکی زبان سے نکلا اور دل داروں نے سفید دل پر نش کر لیا. پھر اہل قلم نے کرتاس پر محفوظ کر لیا اور باب و حفظ و ذکر نے دماغ میں محفوظ کر لیا. حاضرین نے قائبین تک پہنچایا. جس غائب نے پایا اسے پہلے حاضر کو چاچا. جب راز قاضی کے اصول پر طرف پر کھڑا پایا تو قائبین بھی حاضرین کی طرح ذمہ دار ہو گئے اور پھر ان کو جو ملا انہوں نے اس کو دوسروں تک حفاظت تمام پہنچایا. قرض ہر قرب میں چرو تعدیل کی کسوٹی پر عظیم کسوٹی پر کھڑا اترتا ہوا آج ایک ایک کلمہ بقول تعالیٰ پوری حفاظت کے ساتھ ہم تک پہنچا جو حدیث کی مقدس کتابوں میں آج پڑوس پر دشمن کے ہاتھوں میں موجود ہے اور عوام عالم کو اس کا احساس ہے کہ مسلمانوں کی کرامت کا اسناد نبی مسلمانوں کے رسول کا ایک کھلا ہوا معجزہ ہے. اسی لیے ہم یہ جان کر یہ موئے مبارک واقعی پیغمبر اعظم کا موئے مبارک ہے آپ کو اس اجازت نبوی سے آگاہ کر دینا چاہتے ہیں کہ جس کا کوئی کار بھی بے سند نہیں اس کا کوئی باپ بھی بے سند نہیں ہو سکتا. لیجیے آپ سبق سنیے. بسم اللہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. نقل ہے کہ ایک روز سرور کائنات افضل مخلوقات رسال پناہ رسول خدا اصحاب شق القمر آسمان رسالت کے مہر منور خلق جلالت کے ماہ کامل
احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھبیس ربیع الاول روز یکشنبہ سات ہجری کو جس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کے نام کا جو اپنے پیر کے نام سے مجھے ننگے کو لباس پہنا دے. بولو بولو. چلو ٹھیک ہے, دعا ہے کہ اللہ رب جذبے پر اطلاع ہے. چنانچہ حضور نے اس مبارک کے دو حصے کیے, ایک حضرت زید بن ثابت کو اور دوسرا حضرت سلمان فارسی کے عطا فرمایا. حضرت زید بن ثابت سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو پہنچا, ان سے حضرت امام حسین کو اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس اس مبارک کے علاوہ دو مبارک ایک حضرت آدمی جنت فاطمہ کے زہرا رضی اللہ عنہ اور ایک حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ. یہ دونوں مبارک حضرت فاطمہ جنت نکاح تسلیم میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے مبارک ہے. بطور تعزیز دعوت ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے تین تعزیز محمد صادق اور امام حسن عسکری امام حسن عسکری کے دو لقب ہیں, حسن عسکری اور علی عسکری. یہ مبارک علی عسکری کو پہنچے. آپ میرا وقت رہنا آپ کی خدمت میں شیخ برہان الدین حاضر تھے. آپ نے یہ تینوں مبارک انہیں عطا فرمائے. شیخ برہان الدین سے مجھے ان کے فضل, شیخ یوسف کو ان کے فضل, شیخ اسماعیل کو ان کے فضل, شیخ ابو فضل کو ان کے فضل, شیخ محمود کو ان کے فضل, شیخ عبد العزیز کو ان کے فضل, شیخ عبد الدین کو ان کے فضل, شیخ نور الدین کو پہنچے. شیخ نور الدین نے کچھ ملک اجل کا فکر کیا جب آپ تشریف لائے. وہاں شہر وہاں سے لے کر آب و ہوا اور سبزی و شادابی آپ کو پسند آئی اور آپ نے وہاں حکومت اختیار کیا. یہ تینوں مبارک آفتاب درخشاں کی طرح آپ کے پاس سے آپ اس ملک میں حلال عید کی طرح انگشت نمائے خلق ہوئے. سنت ظاہری و باطنی حاصل کی, بکثرت ابتدا سنت نبوی آپ نے تحفظ اختیار کیا اور وقت رحمت جو تینوں مبارک اپنی فکر کا اگر تم یہ کہو کہ نہیں چھوڑیں گے دیکھا جائے اپلائی نہیں ہے تو ایک حساب سے جوڑ دو. اگر تم نے سانا گناہوں سے باز آ جاؤ, جیسے توبہ کرو, یہ حضرت کے اللہ تعالیٰ کی بات سے نماز کر کے نہیں چھوڑیں گے. اپنے چھوٹے بڑے گناہوں سے صدقہ اپنے چھوٹے بڑے گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں. میرے نانا جان کے لیے آپ کا امت یہ میرا کہنے والا ہے جو مجھے آواز کے میں گواہ بنا کر کے سکے دل سے اپنی گناہوں سے توبہ کیا تھا, نماز کو اپنی زندگی میں شامل کیا تھا. تو مجھے یقین ہے آپ
کامیاب کرتا رہے اور آخرت بھی کامیاب کرتا رہے. دنیا کو بنایا تو بنایا، آخرت کی تیاری نہیں کیا. 18,000 مخلوق کو میرے پروردگار اللہ رب العزت نے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور ان مخلوق میں سب سے بہتر مخلوق انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. تو اگر اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو ہمارا دنیا کی زندگیوں میں جو کھوئے پڑے ہوئے ہیں، اس سے بہترین موقع نہیں ملے گا. سلطان کو گواہ بنا کر کے سن کے دل سے عہد کرو اور اس انشاءاللہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے ہیں، وہ ہاتھ اٹھا کر کے سن کے دل سے ان کا کہنا یہ ہے کہ سن کے دل سے عہد کریں. آج ان سے مخدومی کے موقع پر اپنے غلامی کا ثبوت دے اور سن کے دل سے یہ کہے جو اعلیٰ حضرت کہا کرتے تھے، یا رسول اللہ میں مجرم ہوا تھا، مجھے ساتھ لے لو. میں مجرم ہوا تھا، مجھے ساتھ لے لو. کہ رستے میں ہے جا مجاز آنے والے، عرب کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے، وہ جانے والے کھڑے ہو جائیں اور صلاۃ و سلام پڑھ لیں. دعا یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. السلام علیکم یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مولا کریم جو کچھ ذکر و اذکار ہوا ہے، مولا کریم بولنے میں، سننے میں، سنانے میں، قرآن مجید کی جو ہے آیتیں تلاوت کی گئی ہے، مولا کریم ان سبوں کے وسیلے سے ان سبوں کا ثواب سب سے پہلے خصوصیت کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر سے قبول مقبول فرما. مولا کریم اس قرآن پاک کی آیتوں کے وسیلے سے دربار مقدم سامنا میں جتنے لوگ حاضر آئے ہیں، ان لوگوں نے آج اس کے موقع پر سن کے دل سے توبہ کیا ہے اور نماز کو اپنی زندگی میں شامل کیا ہے. مولا کریم ان سبوں کی جان، مال، ایمان، اولاد، عزت و آبرو کی تو حفاظت فرما. حاسدینوں کے حسد سے محفوظ فرما، ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما، شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما. دربار مقدم سامنا میں حاضر آئے تمام لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے حضور مخدوم سید سلطان اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں. دل کی تختی پر لکھے ہوئے الفاظ کو جانتے ہیں کہ کون کیا مانگنے کے لیے آیا ہے. سرکار یہ تمام لوگ ہمارے عقیدت مند آپ کے چاہنے والے بڑی ٹھوکریں کھا کر کے کرم کی خیرات لینے کے لیے حاضر آئے ہیں اور اس امید سے آئے ہیں کہ اشرف کے عرس کی تقریبات سامنے ہے، عرس کا وقت قریب ہے اور وقت قریب ہے جس وقت سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس مالک حقیقی سے ملے تھے، وہ وقت قریب ہے. آج اشرف اپنے دربار سے حسنین کریمین کا صدقہ عطا کریں گے. آج اشرف غوث اعظم کا صدقہ عطا کریں گے، غریب نواز کا صدقہ عطا کریں گے، امام زین العابدین کا صدقہ عطا کریں گے، امام محمد باقر کا صدقہ عطا کریں گے، امام جعفر صادق کا صدقہ عطا کریں گے، سید اسماعیل عارج کا صدقہ عطا کریں گے، سید ابو الحسن محمد کا صدقہ عطا کریں گے، سید اسماعیل ثانی کا صدقہ عطا کریں گے، سید ابو موسیٰ کا صدقہ عطا کریں گے، سید ابو موسیٰ کا صدقہ عطا کریں گے، سید ابو الحسن محمد کا صدقہ عطا کریں گے. آج اشرف اپنے پیر و مرشد کا صدقہ عطا کریں گے. آج اشرف اپنے والد محترم سلطان ابراہیم کا صدقہ عطا کریں گے. اسی امید سے یہ سرکار یہ کم کے مارے آئے ہیں اور آپ اللہ کی برگزیدہ بندے دل کی تختی پر لکھے ہوئے الفاظ کو جانتے ہیں کہ کون کہاں سے کیا مانگنے کے لیے آیا ہے. سرکار سبوں پر نظر کرم فرما دے. اے شرف زمانہ زمانے مدد ربا در آئے بستراز خرید کرم کشا. اشرف نے کہ دریا دریا وسیلہ دارت، دشمن ہمیشہ پرغمبہ ذکر تو دوست دارت. برائے بجتن مخدوم اشرف صاحب سمنانی ادھر بھی ایک نظر کر دو. میٹھے ساری پریشانی، میٹھے ساری پریشانی مدد کو شاہ سمنانی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. وہ شہر وہاں ہے جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنا
الحمدانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے منسوب اولیاء مزید ہے۔ بھائی شور سرابہ نہیں، شور سرابہ نہیں، جو لوگ پڑھ رہے ہیں باہر جا کر کے جگہ لے لیں، جس رب کی عبادت کے لیے آپ پریشان ہیں اسی رب کی عبادت